ہمارا ہر نیک کام جو ہو اللہ کے لیے رضا کے لیے ہو. اگر ہم نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. اگر ہم صدقہ خیرات کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے میرے دوستو. اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو. اگر اس میں جو ہے کوئی دکھلاوا آ گیا تو یہ الٹا جو ہے یہ پکڑ کے سبب ہوگی میرے دوستو بھائی بزرگوں. اسی طرح میرے دوستو بھائی بزرگوں اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم اور بیش انبیاء کراموں کو اس دنیا میں بھیجا اور سارے نبیوں نے آ کے اسی کلمے کی دعوت دی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. اب جو وقت کی نبی کو بات کو مانا اللہ رب العزت نے کامیاب کر کے دکھایا. جس نے وقت کی نبی کو بات کو نہیں مانا اللہ رب العزت نے مختلف عذابوں کے اندر جو ہے مبتلا کر دیا میرے دوستو بھائی بزرگوں. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ 950 سال تک اس نے تبلیغ کی میرے دوست. 950 سال کتنا بڑا عرصہ ہے. یہ صرف زبان سے بولنا آسان ہے میرے دوستو لیکن یہ بہت بڑا عرصہ ہے. بولتے چند لوگ جو ہے اس میں مسلمان ہو گئے اور باقی لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا عذاب کے اندر مبتلا کر دیے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو میرے دوستو نمرود کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ نمرود کو سمجھاؤ کہ تمہاری طاقت اور تمہاری جو ہے بچاہت سے کچھ نہیں بنے گا تمہارا کام لا الہ الا اللہ سے بنے گا. لیکن اس نے لا الہ الا اللہ سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے جو ہے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر کے دکھایا میرے دوستوں. اب بولتے ہیں کہ یہ لنگڑا مچھر جو ہے جب یہ اس کے ناک میں گھستا تھا تو اس نے ایک وزیر کو اپنے سر پہ کھڑا کیا تھا. پھر اس کے دماغ میں درد ہوتا تھا تو اس کو چپل ہی مارتا تھا. اور اس کی چپل مارنے سے جو ہے نمرود کا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا تھا. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب تھا اس کے اوپر. لیکن اللہ رب العزت نے اسی لنگڑے مچھر کے ذریعے سے نمرود کو تباہ کر کے دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا کر کے دکھایا میرے دوست. اسی طرح میرے دوستو بھائی بزرگوں موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پیچھے آیا اور اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لیکن فرعون نے بھی انکار کر دیا. بولے نعوذ باللہ میں خدا ہوں میرے پاس طاقت ہے فوج ہے میرے پاس. لیکن جب نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے اس فوج اس طاقت سمیت کیا سمندر کے اندر غرق کر کے دکھایا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بچپن سے اللہ رب العزت نے بچا کر دکھایا میرے دوستوں بھائی بزرگ. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بڑے کنویں میں پھینک دیا لیکن اللہ رب العزت نے 40 دن تک اس کی کنویں کے اندر حفاظت کی. اسی طرح یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا. لیکن دنیا کے اندر جو ہے اعمالوں کے ساتھ چل رہے ہیں میرے دوستوں. دعائیں سیکھنی ہے ہم نے تب جا کے ہمارا کام بنے گا میرے دوستوں. حالانکہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھا نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس کو وہی کے ذریعے ایک دعا بھیجی کہ یونس علیہ السلام پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ دعا اس کو پیچھے آئی جب اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے جو ہے مچھی کے پیٹ سے نکال کے باہر سوکھے پہ ڈالا دوستوں بھائی بزرگ. تو میرے دوستوں نبی علیہ السلام نے اس دن کی خاطر بہت ہی تکلیفیں برداشت کی ہے. ہم لوگ طائف کا جو قصہ رہتے ہیں نبی علیہ السلام جو ہے یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا لیکن اما عشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا اتنا خوبصورت تھا اتنا نور تھا اس میں کہ ایک دن مجھ سے جو ہے نا سوئی گم ہو گئی. یہ سلائی والا سوئی نہیں ہے بولتے یہ گم ہو گئی تو میں جو ہے انتظار کرنے لگی جب اللہ کا رسول آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے وہ سوئی مل جائے گی. جب نبی علیہ السلام کمرے کے اندر داخل ہوتا تو نور سے وہ کمرہ بھر جاتا ہوں. میں اپنا سوئی اٹھا کے میں وہ سوئی میرے کو مل جاتی میرے دوستوں بھائی بزرگ. تو نبی علیہ السلام اتنے نور اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا تھا میرے دوستوں. لیکن وہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیفیں جمع کر دو میری ایک تکلیف تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے میرے دوستوں بھائی بزرگ. ایک دن نماز پہ بیٹھے ہیں ابو جہل 3-4 ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں اور ہنس کے مذاق اڑاتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے نا یہ سجدے میں پڑا ہے. تو ایک ساتھی نے اس کو مشورہ دیا کہ بولتا ابو جہل وہ پلانے جگہ میں